بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے. انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کر رہی. اس پہ ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے اور اندرونی معاملات آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کیا چاہ رہی تھی. میں نے اس پہ پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ وہ مذاکرات ان کے کامیاب ہوں، کیونکہ ان کا اپنا ایک پلان ہے، ان کا اپنا ایک احتجاجی ایجنڈا ہے جو انہوں نے 31 جنوری کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پھر اس ایجنڈے پر عمل پیرا نہیں ہو پانا تھا تحریک انصاف نے، اسی لیے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خاصا دباؤ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پر اور ان کی پارٹی پر. کبھی تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو چھپانے کے لیے مختلف بیان دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ القادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی حکومتی عہدیداروں نے سابق وزیر اعظم نے کوئی فائدہ اٹھایا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ کہاں سے آئی تھی، القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بنا کیسے تھا، اور القادر ٹرسٹ تھا کس کا، کس نے زمین لے کے دی تھی، اور کس نے زمین جو ہے وہ زلفی بخاری کے نام پہ کی، اور پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھا. بنی گالہ میں زمین جو ہے وہ کیسے الاٹ کروائی گئی، بنی گالہ میں زمین کیسے حاصل کی، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ آج نہیں کئی ایسے مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں ان سیاست کے پیچھے بھی اور مختلف چیزوں کے پیچھے بھی، کہ انلیگل انسپیکٹر جو ہے اس کی بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ کس طرح یہ مافیات کام کرتے ہیں اور کس طرح ملکی حالات کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد پہ عمل پیرا ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کس طرح یہ پیچھے سیاست کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے متعلق اگر یہ سنیے ذرا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا، پھر ہم بات کرتے ہیں. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ارباں روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے. اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں، وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں، جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے، ان پر عمل درآمد نہ ہو. اور اس لیے اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس انلیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی، جو اپنے تنگ نظری، سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب، عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ. اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے، وہ تمام قوانین بنائیں گے، ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے، سزائیں سنائیں گے، تو نہ صرف آپ کو اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی، بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ناظرین کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیا موقف تھا، فوج کا کیا موقف تھا اس چیز کے متعلق کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور پاک فوج حکومت جو ہے وہ کس طرح چاہ رہی ہے کہ ان غیر قانونی سرگرمیوں کو، غیر قانونی چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ختم ہو نہیں پا رہی کیونکہ حکومت کوشش کرتی ہے، سیکورٹی فورسز کوشش کرتی ہیں، پاک فوج کوشش کرتی ہے، تو ان پر تنقید کے ایسے نشتر چلا جاتے ہیں
کہ جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں اچھالی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں ایک قانون بھی پاس ہوا کہ جس میں فیک نیوز کے حوالے سے سخت پابندیاں لگانے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جو فیک نیوز کا چلائے گا، فیک ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، فیک نیوز آپ دیکھتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس آپ دیکھتے ہیں، فیک نوٹیفیکیشن آپ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہوتا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ چند دن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کے جو بچے تھے وہ کیسے سڑکوں پر آئے، کس طرح انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، اپنے ہی کالج جو ہے وہ جلا ڈالے، اپنے ہی اساتذہ کو جو ہے وہ مارا پیٹا، اپنے ہی سیکورٹی گارڈز کو مارا پیٹا، لیکن بعد میں کیا پتہ چلا کہ ایک فیک نیوز تھی جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ اچھالا گیا تھا، اور یہ سارا معاملہ ٹویٹ در ٹویٹ ہوتا رہا، شیئر در شیئر ہوتا رہا، لیکن جلاؤ گھراؤ ہو گیا، بچوں نے اپنے کالجز اپنے اسکول جو ہے وہ جلا ڈالے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس پہ جو ہے وہ آج ایک قانون بھی پاس ہوا۔ گو صحافتی تنظیموں کے اپنے تحفظات ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کی پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کتنے ٹی وی چینل پہ فیک نیوز جو ہے وہ چلتی ہیں، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فیک نیوز ٹی وی چینل پر چلائی جاتی ہیں۔ موسٹلی مور دین 95% جو ہے فیک نیوز سارا سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے والی نہ تو کوئی اتھارٹی ہے پاکستان میں، نہ ہی کوئی ایسا قانون ہے سخت کہ کوئی پوچھ سکے کہ اگر کہ یوٹیوب پہ آپ نے جو بات کی تھی وہ سچ تھی یا نہیں، کوئی پوچھ سکے کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا، آپ نے جو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی تھی، وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ قانون نافذ العمل ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، آپ یو کے میں ہوں، آپ یورپ میں ہوں، آپ امریکہ میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہوں، کہیں بھی دنیا کے کسی ملک میں ہوں، تو آپ کو ان پابندیوں پر عمل کرنا پڑتا ہے جو کہ قانون آپ پر لگاتا ہے۔ ان قوانین پر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے جو اس ملک میں جو پرائیویسی سے متعلق قوانین ہیں، جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے قوانین ہیں، جو چینلز کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے قوانین ہیں۔ تو آپ کو ہر صورت ان قوانین پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو قانون حرکت میں آتا ہے اور قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم اب دیکھیں کہ یو کے میں جو فسادات ہوئے تھے، اس میں ایک شخص لاہور سے پکڑا گیا، اور اس نے اپنی ایک ویوز کے چکر میں جو ہے وہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، اور وہ اس کو برطانوی حکومت نے پکڑا، اسے جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اسی طرح آپ فرانس کے فسادات دیکھ لیں، اسی طرح آپ کیپٹل ہلز کا معاملہ دیکھ لیں، اس میں جو لوگوں کو پکڑا گیا، سزائیں ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن واحد ہمارا ملک ہے جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک فیک نیوز چلا رہے ہیں، یا اگر آپ جو ہے وہ فیک نیوز چلاتے ہیں تو اس پہ آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کیوں نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف بات چیت کی جو ہے وہ حامی نہیں تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ فوج سے بات چیت ہو، فوج جو ہے ان سے بات چیت کرے، اور فوج نے بارہا دفعہ جو ہے یہ اعلان کیا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ہی کوئی ایسے مذاکرات کا وہ حصہ بنیں گے، اور نہ ہی کوئی مذاکرات جو ہے وہ کریں گے۔ اور ڈی جی ایس پی آر نے پاک فوج کا موقف جو ہے وہ بالکل واضح کیا تھا کہ فوج کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کرے گی۔ چند دن پہلے ایک پشاور میں ملاقات ہوتی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ، اور اس ملاقات پر جو ہے وہ کافی شور مچتا ہے، کافی بویلا ہوتا ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں، تو اس پہ بھی یہ موقف سامنے آیا تھا، اور جو ہے وہ سیکورٹی ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو ناظرین، چونکہ اب تحریک انصاف کی وجہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیوں مذاکرات سے انکاری ہے اور کیوں مذاکرات نہیں چاہتی، کیونکہ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بڑا سخت دباؤ ہے، اور دوسرا تحریک انصاف کی جو نظریں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں امریکہ پر۔ اسی لیے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی، اور پھر کامیابی کے بعد
20 जनवरी को उनके ओहदे का चार्ज संभालना से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें चलती हैं, उम्मीद लगाई जाती है। कभी कैपिटल हिल में जो है वो ब्रीफिंग दी जाती है पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को, उन लोगों को जो इसराइल के हामी हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, इंडिया के हामी हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और प्योर वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं। पाकिस्तान के उससे मुतल्लिक जो है जो भी चीज़ हो वो उसमें वो शामिल होते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है वो ब्रीफ करके ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन अब होने क्या वाला है, अब तहरीक इंसाफ जो है वो चूँकि पहले ये मुज़ाकरात था, पहले ये कहा गया कि लिख के नहीं देंगे, जब लिख के दिया तो 2 डिमांड्स पेश की। जुडिशल कमीशन जो है वो मांगा गया और उन असीरान की रिहाई मांगी गई जिसकी लिस्ट, जिसकी फहरिस्त जो है तहरीक इंसाफ ने फराहम नहीं की थी। अब इस पे अगर देखें तो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि वो अपना एक अगला लाहे अमल जो है बना चुकी है, अगला प्लान बना चुकी है कि 31 जनवरी के बाद, इसीलिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी कि 31 जनवरी के बाद तहरीक इंसाफ ने एक फिर से एक एहतजाजी प्लान जो है उस पर अमल पैरा होना है। और वो प्लान जो है वो पहले सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचेगा और उस तूफ़ान में जो है जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, वो पाकिस्तान को मलायन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कई मीडिया हाउसेस को जो है बाहर से उनसे रब्ते हुए हैं, कई ऐसे सियासतदान हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उनसे बातचीत करवाई जाएगी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक जो है वो एक शोर मचाया जाएगा। इससे पहले 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान हो चुका है। तो देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के पास अब क्या पत्ते रह गए हैं, क्या ऑप्शन रह गई हैं, क्योंकि 24 नवंबर को जो कॉल दी गई थी उसका नाम भी फ़ाइनल कॉल रखा गया था कि ये फ़ाइनल कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं होगी, और वो फ़ाइनल कॉल भी नाकाम होगी। इसके बाद फिर जो है वो मुज़ाकरात पे बातचीत आई, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे गए, लेकिन मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए। तो अब कौन सी कॉल आने वाली है, देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अब कौन सा पत्ता है जो वो खेलने जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो कह रहे थे कि मेरे पास आखिरी पत्ता है जो मैं खेलने जा रहा हूँ। उसके बाद उनकी जेब में कितने पत्ते हैं ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।